تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا کہ میں نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، 6 ایام میں بنایا. اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 83 میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب میں کسی امر کا ارادہ کر لیتا ہوں تو مجھے بس اتنا ہی کہنا ہے کہ کن، پس وہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی وہ شان ہے کہ جس پر انسان سبحان اللہ کہے بغیر رک نہیں سکتا. اب یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ رب العزت کون سے ایسے کام ہیں جن کے بارے میں فرماتا ہے کن ہو جا تو وہ اسی وقت دفعتاً واقع ہو جاتے ہیں، اور کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت جب کن فرماتا ہے تو وہ تدریجی مراحل کو طے کرتے ہوئے وہ کام سر انجام پاتے ہیں. تو اللہ رب العزت کے کن فرمانے میں 2 عوالم کار فرما ہیں. پہلا عالم ہے عالم امر، اور دوسرا عالم ہے عالم خلق. جب اللہ رب العزت عالم امر میں کوئی کن کہتا ہے تو اس عالم امر میں کن کہنے سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کن ہو جا، اسی وقت وہ کام ہو گیا. اس کی مثال ہم ایسے لے سکتے ہیں جیسے ارواح کو قائم کرنا، اللہ رب العزت نے کن فرمایا ارواح بن گئی. اسی طرح اللہ رب العزت فرشتوں کو قائم کیا، کن فرمایا فرشتے قائم ہو گئے، فرشتوں کی تخلیق ہو گئی. اسی طرح اللہ رب العزت جب انسان کے اندر روح پھونکتا ہے تو کن فرماتا ہے. یہی معاملہ اس وقت بھی پیش آتا ہے جب اللہ رب العزت کسی کی روح قبض کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کن، تو اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. جی، فوری حکم کے زمرے میں آ جاتا ہے. جب عالم خلق کی بات آتی ہے تو عالم خلق میں کوئی بھی چیز ہے اللہ رب العزت کن فرماتا ہے تو وہ تدریجی مراحل کو طے کرتے ہوئے، یعنی وہ گریجولی چیز ہوتی ہے، اس کی تخلیق ہوتی ہے. اس کی مثال ہم اس طرح لے سکتے ہیں، صرف کائنات نہیں بلکہ آپ کسی انسان کی پیدائش کا مرحلہ دیکھیں، وہاں پہ پراپر ایک تدریجی مرحلے کو طے کرتے ہوئے بچے کی پیدائش ہوتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کن فرمایا اور ہو گیا. یہ ہے ایک مثال. دوسری مثال آپ درختوں میں لے لیں کہ کوئی گٹلی ہے، جیسے آم کی مثال لے لیں، آم کی گٹلی پہ اللہ رب العزت کن فرماتا تو وہ اسی وقت آم بن جاتا، بٹ نہیں، اللہ رب العزت نے پراپر اس کو ایک مراحل طے کروائے. ان مراحل کو طے کرنے کے بعد وہ ایک آم کی یا کسی بھی پھل کی تخلیق ہوئی. یہی کام ہوا جب کائنات کو اللہ رب العزت نے بنایا. تو کائنات کو بنانے میں بھی پہلے ایک بگ بینگ ہوا، پھر اس کے بعد وہ آگ کے گولے کی شکل میں مختلف پلینٹس بنے، ان پلینٹس پہ پھر کافی عرصہ تک بارش برسائی گئی، اور اس طرح سے یعنی پراپر آپ وے کو فالو کر کے اس کو اللہ رب العزت نے تخلیق کیا. اور یہ کیوں کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کن کہہ کے اللہ رب العزت دفعتاً کر سکتا ہے تو بتدریج کیوں کیا؟ تو یہ جو عالم خلق کے مراحل ہیں ان میں تفسیر روح المعانی میں بیان کیے گئے ہیں، 3 حکمتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ رب العزت قادر ہے. یہ جو کن فیکون ایک دم ہو جانا یہ اس کی قدرت پر دلالت کرتا ہے. بٹ جب اللہ رب العزت ساتھ حکیم بھی ہے، کوئی کام کرتا ہے تو حکمت کے ساتھ کرتا ہے. تو اس کی 3 حکمتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی حکمت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو میں تدریجاً کام کر رہا ہوں یہ میں انسانوں کے لیے ایک رہنمائی ہے کہ تم کوئی کام اگر ایک دم بھی کر سکتے ہو تو پہلے اس کے بارے میں سوچو، اس کے لیے پلاننگ کرو، اسٹریٹجیز بناؤ تاکہ اس کام میں کوئی نقص نہ رہ جائے. جیسے حدیث مبارکہ میں آیا ہے التعانی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ اللہ رب العزت کوئی بھی کام کرتا ہے تو پراپر ایک وے کے ساتھ اور جیسے مدبرانہ تدبیر کے ساتھ کام فرماتا ہے، اور جو اجلت ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے. یعنی جو اجلت والا کام ہے اس میں نقص رہ جاتے ہیں، کمی رہ جاتی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے. یہ حکمت ہوگی انسانوں کو سکھانے کے لیے. ایک اور اگر آپ حکمت دیکھیں تو اس میں اللہ رب العزت کی یہ حکمت ہے، ایک آیہ مبارکہ کا مفہوم ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم زمین و آسمان کی اگر تخلیق پہ غور کرو تو تمہیں میری نشانیاں دکھائی دیں گی. تو اگر یہ ایک ہی مرتبہ میں کائنات تخلیق ہو جاتی تو آج یہ بھی کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ تو بس بگ بینگ ہوا اور اچانک ساری چیزیں بن گئی. لیکن جب آج سائنس کے اس دور میں اس چیز پر غور کیا جاتا ہے، اب آپ دیکھیں کہ 93 بلین لائٹ ایئرز جو ہماری اس ٹائم ڈیامیٹر ہے کائنات کا وہ 93 بلین لائٹ ایئرز ہے. تو جب ہم اس چیز میں غور کرتے ہیں، آج سائنٹسٹ اس چیز میں غور کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی نہ کوئی پیچھے ہے جو اتنی ایک پراپر اسٹریٹجی کے ساتھ بنا رہا ہے. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر بتدریج بنایا ہے تو بتدریج سمجھا بھی جا سکے. یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے سمجھنے کے لیے تیسری حکمت یہی بیان ہوئی.
تاکہ انسان اس کام کو سمجھ سکیں اور انسان ترقی کر سکیں. اللہ کو آج سمجھ سکیں. سائنس کی ترقی اسی زمرے میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کن فیکون کہہ کے ایک دم تخلیق نہیں کیا بلکہ بتدریج مراحل کے ساتھ اس کو رابع تخلیق کیا. وسخر لكم الليل والنهار والشمس وسخر لكم الليل والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. تو پھر یہ ساری اللہ تعالیٰ نے ان کی تفصیلات تو بیان فرمائی ہیں. جیسے جیسے اگر کائنات کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں دن اور رات بھی ہیں, اس میں سورج اور چاند بھی ہیں, ستارے بھی ہیں. اور یہ بھی ایک جگہ پر مسخرات بامری بھی ہے. الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی وجعلنا اللیل والنہار آیتین, یہ دن اور رات اللہ کی نشانیاں ہیں. بے شک. آپ نے پہلے بھی جس طرح سعد بھائی نے ماشاءاللہ تفصیلی اس پہ بات کر دی ہے. تو یہ جو 6 دن میں بنانا ہے, اس میں بڑے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں نا کہ اللہ ہے تو اس نے 6 دن کیوں لگائے. اس میں یہ دن اور رات, یہ جو پوچھنا ہے کہ دن کیوں لگائے اور رات اور دن کا مسخر ہونا, یہ چلنا, یہ ستارے جو آپ نے بات کی ہے, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. اللہ کے ہاں ڈیوائن ٹائم اور ہے, ہمارے ہاں ٹائم کی نسبت اور سوال اور دن اس کی اور نوعیت ہے. اس کی مثال ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں فرمایا ہے کہ کالفی سنتن, 1 سال کے برابر, مما تعدون, جو تم شمار کرتے ہو. یعنی کہ جو ہمارے نزدیک ایک دن ہے نا, وہ ان یومن, کہ ایک دن جو ہمارے نزدیک, وہ اللہ کے نزدیک فرمایا وہ تمہارے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے. اس کی مثال ہے جس طرح ہم سورۃ الفاتحہ میں دیکھتے ہیں مالک یوم الدین, وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. وہ دن جو قیامت کا بدلے گا, معاشر کا میدان, اسے یوم القیامہ بھی کہا جاتا ہے. اب قیامت آپ کو پتہ ہے قرآن میں یہ کتنے دن کا, وہ اس کا احاطہ کتنا بڑا ہے. فرمایا کہ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے. ہمارے نزدیک تو دن طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب, اس کو ہم دن شمار کرتے ہیں. لیکن دن کی مختلف جگہوں پر مختلف نوعیت ہوتی ہے دن رات کی. یعنی کہ دیکھیں, آپ سے میں پوچھوں, یہ ہمارے معاشرے میں معروف ہے 4 دن دی زندگی ہے, معروف ہے نا 4 دن. اب اس کا مطلب 4 ڈیز نہیں ہے کہ انسان کہے کہ آج ٹیوزڈے ہے تو وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے کو میرا ختم ہو جانا ہے. اس سے مراد ہوتا ہے ایک لمحہ, یعنی کہ پہلے بچپنا, پھر جوانی, پھر بڑھاپا, یہ اس کے مراحل ہیں, اینڈ مراحل. جو 6 دن میں اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا نا, قرآن میں جو آتا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ضرورت پڑی اور جس طرح مستری کنسٹرکشن کرتا ہے تو وہ کریٹر جو ہے وہ آہستہ آہستہ. اللہ جو کریٹر ہے نا, اس میں مختلف مراحل ہیں. یعنی اس میں آپ یہ بھی گن سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں کہا ہو کہ حیوانات بن جائیں, اللہ نے حیوانات بنا دیے. پھر اللہ نے کہا کہ میں اب درخت, یہ سمندر آتا ہے نا حدیث میں کہ یہ چیزیں تھیں, تو فرمایا کہ چیزیں اللہ نے بنا دیں, فرشتے بنا دیے ایک دفعہ. پھر اللہ نے جس طرح بگ بینگ پہ بات کی ساتھ بھائی نے کہ یہ تھیوری ہے دنیا میں, تو اللہ نے اس سنگولر ماس کو, یہ جو دنیا میں تھا, اللہ نے اس کو پھر ایک دن کھولا اور زمین و آسمان فرق سے ظاہر ہو گئے. تو یہ دن رات کی نوعیت اللہ کے ہاں الگ ہے. 6 دن جو قرآن کی آیت پر بھی اگر غور کریں نا, تو اللہ نے تو ابھی زمین و آسمان بنایا نہیں تھا, پھر اللہ نے 6 دن کیوں کہہ دیے. یعنی اللہ کے ہاں جو کائناتی ٹائم ہے نا, جو اللہ کا تخلیقی ٹائم ہے, وہ الگ ہے, اس کا شمار الگ ہے. اللہ چاہے تو ساری زندگی کو جس کو کہہ دے کہ جی تم نے تو ایک دن گزارا, جس طرح وہ سو کر اٹھے تھے غار والے, تو پوچھا گیا کتنا وقت گزارا ہے, لیکن دنیا کی نظر میں وہ بڑے سال گزر چکے تھے. تو اللہ کے ہاں ٹائم ہو رہا ہے دن, یہ دن کا کچھ حصہ, دن کا کچھ حصہ. اور جو میں نے شروع میں آیت پڑھی نا وجعلنا اللیل والنہار آیتین, یہ نشانی ہے. نشانی جو ہے یہ دنیا کے ساتھ چاند سورج سے متعین نہیں ہے. سائنس بھی پڑھے نا, سائنس کہتی ہے جہاں روشنی ہے نا وہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں. دن اور رات کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو اللہ کے پاس تو روشنی شروع سے ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس نور, خود اللہ نور ہے. تو اس سے شمار آپ نہیں کر سکتے کہ دنیا کے ٹائم پر نظام شمسی سے ہم دن رات شمار کریں. اللہ چلا رہا ہے, تخلیق کر رہا ہے, اس کے مختلف جو سیارے ہیں, آپ کو پتہ ہے مریخ, اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. تو زمین کے تو بعد کا مسئلہ, اللہ تو بالکل جہاں ہے عرش معلیٰ پر, جس طرح اللہ نے ابھی کہا ہے کہ اسی آیت میں ہے کہ وہ عرش عظیم پر مستوی ہو گیا, عرش. تو اس چیز کے بارے میں یہ کہ وہاں کا ڈیفینیشن الگ ہے. دنیا میں دیکھیں تو یہ سیارے اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دی ہیں, یہ چلتے ہیں, یہ نشانیاں ہیں غروب آفتاب سے, یعنی طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک. تو یہ اللہ چلا رہا ہے, کائنات کو گھما رہا ہے. تو یہ صرف اس دنیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اگر نا مخلوق تو بڑی ہے, اللہ کے سیارے کتنے ہیں, آپ کبھی آپ کو علم ہی ہے کہ مریخ ہے, دوسرے مریخ کا دن اس دنیا سے بڑا ہے, مریخ کے ٹائم کا پیریڈ ہم سے چینج ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ تو دن اور رات کی بات ہو گئی. اور جیسا کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ دن اور رات تو بیسیکلی ارتھ کی ایک روٹیشن کی وجہ سے سن کے اراؤنڈ جو ہے یہ ڈیولپ ہوتے ہیں. اور جیسا کہ جناب نے فرمایا کہ روشنی تو پھر اللہ کی ہے, اللہ کا نور ہے.
تو اگر ہم یہ بات کریں کہ دن اور رات یہ تو ہماری سینسز اور ہماری آنکھوں کے ریسیپٹرز اور ان معاملات پر مبنی ہیں، اس سے پہلے کیا تھا؟ دن اور رات جب نہیں تھے، زمین اور چاند جب نہیں تھے، سورج نہیں تھا جب، تب کیا تھا؟ بہت اچھا کویسچن کیا. اسی آیت کی طرف میں دوبارہ، کیونکہ اس میں ایام کا لفظ آیا جی. ہے، تو امام راغب اصفہانی اپنی کتاب المفردات میں لکھتے ہیں یوم کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے، ایک یہ جو روٹیشن ہے ارتھ کی سن کے راؤنڈ، یہ ایک دن جسے ہم کنسیڈر کرتے ہیں، اور ایوم کا ہی ایک معنی ہے مرحلہ یا ایک دورانیہ. اس کی آپ مثال ایسے لے لیں کہ ہم تو ایک چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہیں، ارتھ کا ایک دن جو ہے 23 گھنٹے 56 یا 57 منٹ، اتنے میں ایک اس کی روٹیشن مکمل ہوتی ہے، تو اس کو ہم ایک دن کہہ دیتے ہیں. یہی اگر آپ وینس پہ دیکھیں، اسی سولر سسٹم کا سیارہ ہے، اسی سولر سسٹم کا پلانٹ ہے، تو وہ 234 دن جو زمین کے ہیں، یعنی اگر آپ اس کو گھنٹوں میں شمار کریں تو 5834 گھنٹے بنتے ہیں، جس میں اس کا ایک دن بنتا ہے. یعنی اگر آپ وینس پہ ہوں تو آپ کا ایک دن 5834 گھنٹے کا ہوگا. اور اسی طرح اگر آپ دوسرا پلانٹ اسی سولر سسٹم کا دیکھیں، جوپیٹر، تو وہاں پہ ایک جو دن ہے وہ 9 گھنٹے اور 56-57 منٹ پہ ہوتا ہے. تو ہم نے دنوں کا شمار اس سینس میں کیا ہے. اب اگر آپ اس سولر سسٹم سے باہر نکلیں تو کچھ سولر سسٹم ایسے ہیں جہاں کا جو ایک دن ہے ہمارے ایک سال سے بھی بڑا ہے. جی ایسے ہی. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے جب یہ تخلیق فرمایا اور یہاں پہ یوم کا ورڈ استعمال کیا، تو اس یوم سے مراد مراحل ہیں، ادوار ہیں، جن میں اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا. جس طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ رب العزت سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، کہ اللہ رب العزت نے اپنے نظام قدرت کے امر کو زمین پر اتارا، اور پھر جب وہ امر کے جوابات واپس گئے تو یہ جوابات کا اوپر واپس جانا، اس کی مقدار کتنی ہے؟ 1000 سال جو تم شمار کرتے ہو، لیکن میرے مطابق وہ ایک دن ہے. اسی طرح آپ سورہ معارج کی آیت نمبر 4 میں دیکھیں تو وہاں پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہ الیہ یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہے. تو یہ جو دنوں کا شمار ہے یہ ہم ارتھ پہ بیٹھ کے ارتھ کے مطابق نہیں کر سکتے، اور یہ اس لیے بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک نشانی ہے کہ جب سائنس آج کے دور نہیں، آنے والی صدیوں میں جب ترقی کرے گی تو وہ بتائے گی کہ کہاں پہ دن کتنے گھنٹے کا ہے، یعنی ہماری مقدار سے بڑا دن ہے. تو اس دن سے مراد یہ ادوار ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اس کو تخلیق فرمایا.